بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ بتوں کو معبود بناتے تھے، اور وہ معبود اس طرح بناتے تھے کہ اس لیے بناتے تھے، ان کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، تو شفاعت کی بنیاد پر، شفاعت کی لالچ کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود بناتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آگے والا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، کیوں نہیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کریں گے، یکفرون کفر مانے انکار کرنا، العالیتو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اے نکال کر، العالیتو جو نکالا ہے یہ یکفرون کا فاعل ہے۔ تو وہ جو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، معبودوں کی، بتوں کی، تو وہ کیا کریں گے، عبادت کرنے کی کیا کریں گے، انکار کریں گے کہ یہ جو ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کے بتوں کو بھی لایا جائے گا، اور جو کفار تھے کفار کو بھی لایا جائے گا، اور کفار جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی لایا جائے گا، پھر ان دونوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو جو معبود ہوں گے، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ انکار کریں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یکفرون انکار کریں گے، بے عبادتہم ان کی عبادت کرنے کی، ما کانوا ایانا یعبدون کیا کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ما کانوا نہیں کرتے تھے، ایانا ہماری، یعبدون عبادت، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ نِدًّا اور وہ بت ان کے مخالف ہو جائیں گے، کفار کے بت مخالف ہو جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو کلا کے بعد لا مانع من العذاب نکال کر بتایا کہ ان کو عذاب دینے سے، عذاب ہونے سے کوئی بھی منع کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا جو عبادت کرتے تھے بتوں کی، ٹھیک ہے۔ یکفرون کے بعد العالیہ نکال کر بتایا کہ عالیہ یکفرون کا کیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا، فاعل بتانا، ٹھیک ہے۔ پھر یکفرون کی ینفون نکال کر بتایا کہ وہ کیا کریں گے، نفی کریں گے، ینفون ہاں وہ بت نفی کریں گے، ہاں اس کی یعنی عبادت کرنے کی، کما فی آیت اخری جس طرح دوسری آیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ضدہ کے بعد عوانن و عادا ان نکال کر بتایا کہ اس کی معنی کیا ہے، مخالف ہونا، عادا ان دشمن ہونا، صحیح ہے۔ آگے آیت مبارکہ ہے کہ علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا تاکہ وہ انہیں لے جائیں، عزا تاکہ وہ ان کو لے جائیں یا ان کو ڈھکیل دیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈھکیل دیں، ان کو لے جائیں۔ تو شیاطین کے بعد سلطانہم نکال کر یہ بتایا کہ شیطان سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی ان کے جو سردار ہیں، کن پر، کافرین پر۔ تو وہ کیا کرتے تھے، کفار کے جو سردار تھے وہ ان کو گناہ کرنے کی طرف، ان کی معاصی کی طرف، بتوں کی عبادت کرنے کی طرف ان کو لے جاتے تھے، تو ان کی رہنمائی کرنے والے شیاطین تھے، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس فعل کے بعد توزع کے بعد نکالا تحیجہم الی المعاصی، یعنی ان کو ڈھکیل دیتے تھے، الی المعاصی نافرمانیوں کی طرف، گناہوں کی طرف۔ فلا تجعل علیہم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ پر جلدی نہ کریں، بے طلب عذابہم
عذاب کو طلب کرنے کے ساتھ، یعنی عذاب کو طلب کرنے میں آپ ان پر جلدی نہ کریں۔ انما نعد، بے شک ہم گن رہے ہیں، ایام، یا ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں، عدا، خوب گنتی کر رہے ہیں، ہم ان کی خوب گنتی کر رہے ہیں۔ کس چیز کی گنتی کر رہے ہیں؟ الایام، یا ان کے دنوں کو گن رہے ہیں، کہ واللیالی، اور راتوں کو گن رہے ہیں، والانفاس، یا پھر ان کی جانوں کو، نفسن، انفسن، ٹھیک ہے، نفوس اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ جانیں۔ تو ہم ان کے ایام کو، ان کی دنوں کو، ان کی راتوں کو گن رہے ہیں، الی وقت عذابہم، ان کے عذاب کے وقت کی طرف، یعنی جتنے ان کے دن ہیں، ان کو جن دنوں کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، ہم ان دنوں کو گن رہے ہیں، ان دنوں کے بعد پھر ان کو عذاب کی وقت کی طرف ان کو ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد یوم نحشر المتقین، تو اس سے پہلے اذکر فعل نکالا کہ اے محبوب آپ یاد کریں، یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف وفدا، یعنی سوار ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو اذکر فعل نکال کر بتایا کہ یوم کیا ہے؟ یہ اذکر فعل کا مفعول ظرف ہے، جس کو مفعول فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المتقین کے بعد بھی ایمان ہم نکال کر بتایا کہ وہ جو متقین ہیں وہ ایمان لانے کی وجہ سے، متقی ایمان لائیں گے، مومن ہوں گے، تو ہم ان کے ایمان کی وجہ سے رحمان کی طرف وفدہ، یعنی سوار ہو کر ہم ان کو لائیں گے رحمان کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وفدن یہ بتا رہے ہیں کہ جمع وافدن، یہ وافد کی جمع ہے، بے معنی راکب، راکب کی معنی میں، راکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوار، ٹھیک ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانکیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے، اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف، وردا، وردا کا مطلب ہے پیاسا، ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، جیسے بھینسوں کو ہانکا جاتا ہے، جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اس طرح ہم مجرموں کو، جو کفار ہوں گے، کفر کرنے کی وجہ سے ہم وہ مجرم بنے، تو ہم مجرموں کو جہنم کی طرف کیا کریں گے؟ ہانکیں گے، اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے؟ پیاسے ہوں گے۔ تو المجرمین کے بعد بے کفرہم نکال کر بتایا کہ ان کا جرم کیا ہوگا۔ وہ جرم یہ کریں گے کہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا ہوگا، تو کفر کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر لایا جائے گا۔ تو وردن کی بتا رہے ہیں کہ وردن، یہ وردن کیا ہے؟ جمع واردن، یہ وارد کی جمع ہے، بے معنی ماشن، چلنے والا، ماشی یعنی چلنے والا، عطشان، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ پیاسا ہو۔ اگر کوئی بندہ پیاسا چلے تو اس کو واردن کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ پیاسا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرموں کو، کفار کو جہنم میں ہانکیں گے، اس جہنم کی طرف ہانکیں گے، اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں ہوگا شفاعت کا، لا یملکون، مالک نہیں ہوگا کوئی بھی، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا من اتخذ، مگر جس نے بنایا ہوگا، کر رکھا ہوگا، عند الرحمن عہدا، رحمان کے پاس کوئی وعدہ، کوئی عہد۔ قیامت والے دن کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے رحمان کے پاس وعدہ کیا ہوگا، عہد کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یملکون کے بعد الناس نکال کر بتایا کہ اس کا مالک کون ہے، یعنی فاعل کون ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر فاعل بتانا ہے،
ٹھیک ہے، پھر عہدن کی وضاحت کی کہ عہدن سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کا عہد کریں گے، تو وہ عہد یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نزدیک کیا ہوگی، عہد ہوگی، جس وجہ سے وہ بندہ شفاعت کرنے کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شفاعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کی شفاعت کریں گے، اور جو حفاظ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اسی طرح جو علماء کرام ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شفاعت کا چیپٹر ایک بہت وسیع ہے جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ شفاعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں، تو مسند امام اعظم کی جو لیکچر میرے چینل پر پڑھیں تو وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو شفاعت کا مطلب، حوض کوثر یا پھر لواء الحمد کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔